السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں دلوں پر خوف طاری کرتی ایک پراسرار کہانی۔ 10 سالہ بچے کے سر کے بال اپنے ہاتھ کی مٹھی میں تھام کر اس کی گردن پر تیز دھار چھری پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ شہرگ پر چھری پھیرتے ہی تازہ خون کا فوارہ باہر کی جانب اچھلا اور زمین پر تڑپتے اس بچے کے تمام کپڑوں کو خون سے تر کرتا ہوا ایک بوچھاڑ کی طرح اس ظالم عامل کے چہرے کو بھی بھگوتا چلا گیا۔ اف میرے خدایا! رات کے اندھیرے میں جب سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، ایسے میں شہر سے باہر ایک ویرانے میں بنی ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر یہ بھیانک اور دل دہلا دینے والا خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ چہرے پر گرے ہوئے خون کو اپنی سرخ زبان سے چاٹتے ہوئے وہ عامل ایک خون خوار درندہ لگ رہا تھا۔ وہ یوں مزے سے تازہ خون چاٹنے میں مگن تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ٹماٹو کیچپ کا لیپ لگا دیا ہو۔ اس کی زبان عام انسان کی زبان سے قدرے لمبی اور کھردری تھی، اسی لیے وہ اسے اپنے چہرے پر کسی کتے کی زبان کی طرح چاروں طرف گھما کر خون چاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس نے زمین پر تڑپتے ہوئے بچے کے بے سر لاشے کے سینے پر اپنا بھاری گھٹنا موڑ کر رکھے رکھا تاکہ وہ مزید اچھل نہ پائے۔ اس بچے کی کٹی ہوئی گردن سے اس کے جسم میں موجود تمام خون مسلسل باہر نکل رہا تھا اور اس کا جسم اس مضبوط اور بھاری جسم کے مالک اس خونی عامل کے گھٹنے کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ بے شک جسم سے جان اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ ایک معصوم سے بچے کا جسم بھلا اس بھاری بھرکم عامل کے سامنے کیا معنی رکھتا تھا؟ اس لیے کچھ دیر مسلسل تڑپنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ مکمل طور پر بے جان لاشے کی صورت اس کٹیا کے فرش پر پڑا تھا اور اس کے آس پاس خون ایک تالاب کسی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کے جسم کے ٹھنڈا ہوتے ہی اس وحشی عامل نے ہاتھ میں پکڑی چھری کو بھی جلدی سے اپنی سرخ زبان سے چاٹ کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اس کے جسم کو گھسیٹتا ہوا ایک کونے کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے اس کے جسم کو اس پر بڑی بے رحمی سے پھینکا اور برتنوں سے ایک بڑی سی پلیٹ اور ایک چپٹا سا چمچ ہاتھ میں پکڑے اس جانب بڑھ گیا جہاں اس معصوم بچے کے جسم کا خون ایک تالاب کی صورت موجود تھا۔ اب اس پر ایک تہہ جمنا شروع ہو چکی تھی، لیکن خون تازہ تھا۔ پلیٹ اور چمچ ہاتھ میں پکڑے وہ خون کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا اور چمچ بھر بھر کر خون کو زمین سے اٹھا کر نیچے رکھی اس پلیٹ میں یوں ڈالنے لگا جیسے وہ اس میں بچے کا خون نہیں بلکہ کھیر ڈال رہا ہو۔ اس کی زبان اس کے خون کو دیکھ کر یوں اندر باہر ہو رہی تھی جیسے سانپ کی زبان مسلسل حرکت کرتی رہتی ہے۔ پلیٹ بھرنے کے بعد اس نے اسے کسٹرڈ کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے خون کے لوتھڑے اس کے حلق سے گزرتے ہوئے اس کے معدے میں اترتے جاتے، ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں ایک خمار اترتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خون نہیں بلکہ کوئی نشہ آور چیز کھا رہا ہو۔ چند منٹوں میں ہی پلیٹ صاف ہو گئی اور وہ بھی فوراً ایک جانب لڑک گیا۔ رشیدہ، میں تو کہتی ہوں صرف ایک بار تم میرے ساتھ اس بابا کے پاس چلو، دیکھنا کہ ایک ہی تعویذ سے تمہاری مراد بھر آئے گی اور تمہاری گود میں بھی ایک پیارا سا بچہ کھیلے گا۔ چارپائی پر بیٹھی نفیسہ نے اپنے ساتھ بیٹھی ایک ٹھگنے سے قد کی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، میرے شوہر کو اگر پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ اس بابا کے پاس گئی ہوں تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ ویسے بھی وہ اس طرح کے ڈھونگی بابوں سے بہت نفرت کرتا ہے۔ اس کے ایک دوست کے ساتھ بھی کسی جعلی عامل نے ایسا ہی دھوکہ کیا تھا اور اسے بھی بچے کا لالچ دے کر اس سے 3 لاکھ روپے بٹور لیے تھے اور بعد میں اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر غائب ہو گیا۔ پاس بیٹھی نفیسہ نے منہ بناتے ہوئے اس کو جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ کھوکھلا سا تھا، جیسے وہ یہ بات کہنا بھی نہ چاہ رہی ہو لیکن مجبوراً کہہ رہی ہو۔ اب تم ایسا بھی نہ کہو، جب تک تم خود اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی تب تک اسے کون بتائے گا؟ رشیدہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔
اس کی بات سن کر نفیسہ بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے نفیسہ کی بات بری نہیں لگی اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ بابا کے پاس تعویذ ضرور لینے جائے گی۔ دوپہر کے 12 بجتے ہی عامل کٹیا سے نکل کر شہر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں میں لکڑی کی کھڑاواں پہن رکھی تھی، جن کی وجہ سے چلتے ہوئے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس کے جسم پر کالے رنگ کا چولا تھا، جس پر 1.5 فٹ لمبی جیبیں بھی موجود تھیں، جن میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھول کر کپا ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں کاسا بھی پکڑ رکھا تھا۔ اس کے سر پر بالوں کی جگہ لٹیں تھیں، جو میل کچیل کی وجہ سے جڑ کر سانپوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے جسم سے اٹھنے والا تافن بے ہوش کر دینے والا تھا۔ پتہ نہیں کتنی مدت سے وہ نہایا نہیں تھا۔ وہ پکا شیطان تھا۔ ظاہر ہے جب شیطان پلید ہے تو پھر اس کا چیلا کون سا پارسا اور پاک باز ہوگا۔ شیطانی عملوں میں گندگی اور ناپاکی سب شرائط میں سے اولین شرط ہے۔ جو جتنا ناپاک اور گندا ہوگا اتنا ہی اپنے شیطان گرو کے نزدیک ہوگا۔ چلتے چلتے وہ وقفے وقفے سے اپنی لمبی جیب میں اپنا میلا اور بھدا ہاتھ گھسیڑ کر کچھ نکالتا اور پھر تیزی سے اسے منہ میں ڈال کر کچر کچر چبانے لگتا۔ شاید وہ چیز سخت تھی جسے چباتے ہوئے اس کا منہ بڑے عجیب انداز سے یوں ہلتا جیسے اونٹ جگالی کر رہا ہو۔ شہر جانے والا راستہ کم و بیش 1 کلومیٹر تک ضرور ہوگا۔ راستے کے دونوں اطراف ہرے بھرے لہلہاتے کھیت تھے۔ چونکہ ابھی موسم ٹھیک تھا اس لیے دھوپ میں گرمی نہیں تھی اور چھاؤں میں سردی لگتی تھی، اور اگر ہوا چلنے لگتی تو جسم پر ایک کپ کپی طاری ہونے لگتی، اور اس وقت بھی شمال کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن وہ عامل بڑی بے فکری سے اپنی منزل کی جانب مست ہاتھی کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ تک مسلسل چلنے کے بعد وہ شہر کی حدود میں پہنچ گیا اور سامنے دکھائی دینے والے گھروں کے سامنے سے ہوتا ہوا آخری قطار میں بنے گھروں کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر محلے کے آوارہ کتوں نے اس کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن انہیں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس عامل نے یکدم اپنا ہاتھ ان کی جانب اٹھا کر ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ تمام آوارہ کتے دم دبا کر وہاں سے یوں بھاگے جیسے اگر انہیں وہاں ایک لمحے کی بھی مزید دیر ہو جاتی تو وہ شاید اس کی وحشت کا شکار ہو جاتے۔ عقل حیران تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ اس کا تمام جسم تو ایک عام انسان جیسا ہی تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا جسم انتہائی بھدا اور ناقابل نفرت تھا، جس پر نظر پڑتے ہی بندے کے منہ سے خوامخواہ گالیاں نکلنے لگتی تھیں۔ اس کے بدلتے ہوئے حلیے کو دیکھ کر ایک نظر میں تو وہ کوئی وحشی بھیڑیا ہی لگا، اور پھر دوسرے لمحے وہ کوئی آدم خور انسان۔ لیکن جو بھی تھا بہرحال انتہائی وحشت ناک انسان تھا۔ دن کا سماں ہونے کی وجہ سے گلی میں اکا دکا لوگ گزر رہے تھے، اور ہر کوئی اپنی مستی میں مگن ہونے کی وجہ سے اس عجیب و غریب حلیے کے انسان پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ویسے بھی شہروں میں لوگ کم ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایسے کاموں کی جانب توجہ دی جا سکے، اس لیے اس پر بھی کسی نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، اور یہ بات اس کے فائدے کے لیے تھی، ورنہ اس کا حلیہ اتنا عجیب تھا کہ کوئی بھی باشعور فرد فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے دیتا۔ 2-3 گھروں کے بند دروازوں پر صدا لگانے پر جب بھیک دینے کے لیے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو وہ بڑے تجسس سے باہر آنے والے کو دیکھتا، لیکن جب اسے اپنا مطلوبہ شکار دکھائی نہ دیتا تو وہ منہ بنا کر جھولی پھیلا کر بھیک لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اسے شدت سے ایک ایسے بچے کی تلاش تھی جو شیطان کی بھیٹ دینے کے ساتھ اس کی بھوک اور پیاس بھی مٹا سکے۔ اس کے شیطانی عملوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ہر ماہ ایک معصوم بچے کی بھیٹ دینا ہوتی تھی، لیکن اس عمل کے پورا ہونے تک اسے کم از کم 3-7 ماہ یعنی 7 بچوں کو شیطان کی بھیٹ چڑھانا لازمی تھا، اور اب تک وہ اپنی پوری کوشش سے تقریباً 3 بچوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر اپنے گرو شیطان کی بھیٹ چڑھا چکا تھا۔ اس کے سینے میں شاید دل کے بجائے کوئی پتھر تھا،
جو اتنے معصوم بچوں کو ذبح کر کے اپنی شیطانی عملوں کی بھینٹ چڑھا دیتا تھا اور ان کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے گوشت کو بھی کچا چبا جاتا تھا۔ اس کا یہ وحشیانہ پن اس کے گرو شیطان کو بھی بہت پسند تھا۔ شیطان کوئی سچ مچ کا ابلیس نہیں تھا، بلکہ اسی کی طرح کا ایک انسان تھا، لیکن وہ شیطانی عملوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، اور اس کی شیطانی چالوں اور کاموں کو دیکھ کر شاید اصل شیطان بھی بھاگ جاتا ہوگا۔ 2-3 گھروں پر دستک دینے کے بعد آخرکار اسے اپنے مطلب کا ایک معصوم سا بچہ دکھائی دے گیا، جو اسے بھیک دینے کی غرض سے دروازے پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کٹورا تھا جس میں سوئیاں تھیں۔ غالباً اس کے گھر والوں نے اسے باہر موجود سائل کو دینے کے لیے بھیجا تھا۔ بچے کو دروازے پر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سانپ جیسی ایک چمک ابھر آئی اور اس نے پل بھر میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور جلدی سے اس کے چہرے پر اپنا موٹا اور بھدا ہاتھ رکھ دیا۔ گلی اس وقت سنسان تھی اور دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، اور اس کے لیے یہی موقع غنیمت تھا کہ اس نے جلدی سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہی جیب سے ایک رومال نکال کر اس کی ناک پر رکھ دیا اور اپنے جبے کے سامنے کی جیب سے کپڑے کا ایک بڑا سا تھیلا نکال کر اس میں اس بچے کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں گھسیڑا اور جلدی سے اسے اپنے کمر پر آٹے کی بوری کی مانند لاد کر جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کافی دیر تک جب بچہ فقیر کو بھیک دے کر واپس نہ لوٹا تو اس کی امی کو تشویش ہونے لگی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے کی جانب لپکی، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر گلی میں جھانکا، لیکن گلی میں بھی دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ وہ پریشان ہو کر روتی ہوئی واپس گھر کے اندر گئی، اور پھر سب گھر کے افراد باہر گلی میں نکل آئے اور زور زور سے اس بچے کو آوازیں دینے لگے۔ ان کی گھبرائی ہوئی آوازیں سن کر گلی میں موجود دیگر گھروں سے بھی لوگ باہر نکلنے لگے، جن میں زیادہ تر خواتین کی تعداد تھی۔ ہر کوئی اس گھر کے سامنے پہنچ گیا جہاں گھر کی خواتین روتی ہوئی اپنے بچے کو پکار رہی تھیں، اور پھر جلد ہی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی، اور ہر کوئی حیران و پریشان اس واقعے کو سن کر سوچنے لگا کہ اس بچے کو کون اور اس طرح اغوا کر کے لے جا سکتا ہے۔ کٹیا میں بچھی چٹائی پر ایک معصوم صورت بچہ تڑے مڑے انداز میں پڑا تھا۔ اس کے لیٹنے کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اسے بڑی بے دردی سے زمین پر پٹخ دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی بد شکل عامل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھرا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں مچھلی پکڑنے والا بڑے سائز کا کانٹا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا زمین پر پڑے اس بچے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی چمک تھی، جیسے اسے اپنی من پسند چیز نظر آ گئی ہو۔ اس کے نزدیک جا کر بیٹھتے ہی اس نے چھرا ایک جانب رکھا اور مچھلی پکڑنے والا کانٹا دائیں ہاتھ میں لے کر اس بچے کی دائیں آنکھ کے دائیں کونے میں گھسیڑنے لگا۔ بچہ شاید بے ہوش تھا، اس لیے مزاحمت کرنے سے قاصر تھا۔ پھر اس کی آنکھ کے دائیں کونے کے نزدیک اس نے وہی کانٹا اس کی آنکھ میں گھسیڑ دیا۔ کانٹا آنکھ میں گھستے ہی بچہ تکلیف سے یوں تڑپا جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر پھینک دیا ہو۔ بچہ بڑی بری طرح تڑپنے لگا، لیکن اس عامل نے بڑی مضبوطی سے اس کے سر کو اپنے بائیں ہاتھ سے قابو کر رکھا تھا۔ کانٹا آنکھ میں گھستے ہی اس نے زوردار جھٹکا دیا، اور ایسا کرتے ہی اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح اچھل کر اس کے چہرے سے باہر نکل کر زمین پر گر گئی، جسے لپک کر اس نے زمین سے اٹھایا اور یکدم اپنے منہ میں لے کر کچر کچر چبانے لگا۔ اس کے کھانے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کوئی انسانی آنکھ نہیں بلکہ ہرڑ کا مربع کھا رہا ہو۔ یہی عمل اس نے اس بچے کی دوسری آنکھ کے ساتھ دہرایا اور اسے بھی نکال کر ہڑپ کر گیا۔ بچہ اندھا ہو گیا تھا اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش تھا، لیکن اس کا جسم ہولے ہولے جھٹکے بھی لینے لگا تھا۔ اس کے تڑپتے جسم کی طرف دیکھنے کے بجائے اس نے زمین پر پڑا چھرا اٹھایا اور اس بچے کی کھوپڑی کے پچھلے حصے کو یوں کاٹنے لگا جیسے کوئی ناریل فروش ناریل کو چھیلتا ہے۔ اس خونی عمل میں اسے کم و بیش 5 منٹ بمشکل لگے،
لیکن بچے کا تڑپتا جسم اب بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ غالباً وہ دردناک موت کا شکار ہو چکا تھا۔ سر کے پچھلے حصے کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹنے کے بعد اس بچے کا دماغ دکھائی دینے لگا۔ یہ دیکھ کر اس ظالم نے ہاتھ میں پکڑے چھرے کو ایک جانب رکھا اور اپنی 2 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اس کا دماغ باہر نکال لیا اور سامنے رکھی پتھر کی ایک پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دماغ وہ اپنے گرو کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پہلے بھی وہ 3 بچوں کی بھیٹ دے کر ان کے دماغ اسے کھلا چکا تھا۔ بچے کے بے جان جسم کو گھسیٹ کر اس نے کٹیا کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اسے اس بات کی پرواہ تک نہ تھی کہ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس طرف آ کر اس کٹیا میں موجود اس بچے کے لاشے کو دیکھے گا تو اس کی خیر نہیں ہوگی، لیکن اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ شاید اس طرف کوئی نہیں آتا ہوگا، ورنہ وہ سب سے پہلے اس کے جسم کو کہیں خفیہ جگہ ٹھکانے لگانے کا سوچتا۔ شام ہو چلی تھی، اسی لیے اس نے پلیٹ کو ایک جانب رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا اور پھر وہیں چٹائی پر پیر پسار کر خراٹے لینے لگا۔ رشیدہ اور نفیسہ دونوں ایک رکشے سے اتر کر اس طرف بڑھنے لگی جہاں اس ڈھونگی عامل کا ٹھکانہ تھا۔ شہر کے آخر میں اس نے اپنا ایک الگ آستانہ بنایا ہوا تھا اور کٹیا میں وہ جو کام کرتا تھا اس کے برعکس اس آستانے پر اس کا اور ہی روپ تھا، اور شاید نفیسہ بھی اس کے اسی روپ سے متاثر ہو کر رشیدہ کو لے کر اس کی جانب جا رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے نفیسہ کی ایک سہیلی بھی اسی کے پاس نفیسہ کے ساتھ آئی تھی، اور پتہ نہیں اس ڈھونگی نے اس کی سہیلی کو کیسا تعویذ دیا تھا کہ وہ اس کی مرید ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ اس ڈھونگی کے پاس بہت سی مٹھائی اور پیسے لے کر پہنچی تھی۔ نفیسہ کو بھی آخرکار تسلیم کرنا پڑا کہ ہو نہ ہو یہ ڈھونگی ضرور کوئی توپ چیز ہے۔ اب رشیدہ نے جب اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو اسے فوراً یہی ڈھونگی یاد آیا۔ آستانے پر اس وقت کافی رش لگا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی ایک جانب بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی باری آنے پر اس ڈھونگی نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں فوراً اس کے سامنے پہنچ گئی اور پھر رشیدہ کا تعارف کروانے کے بعد نفیسہ نے بھی اسے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے اور اپنی گود ہری کرنا چاہتی ہے۔ عامل کچھ دیر تک اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا، پھر یکدم آنکھیں کھول کر رشیدہ کی جانب گھورنے لگا۔ رشیدہ کو اس کی نظریں اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ یہ کیا کیا؟ تم نے اپنا چہرہ نیچے کیوں جھکا لیا؟ اسے اس کی گونجدار آواز سنائی دی، لیکن وہ چپ چاپ نیچے نگاہیں کیے خاموش بیٹھی رہی۔ ہم نے اپنے عمل سے حساب لگا لیا ہے کہ اس پر بے اولادی کے بہت سخت تعویذ کیے گئے ہیں اور اس کے لیے اسے ایک بچے کی بھیٹ دینا ہوگی، اور ہم اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اس بھیٹ کے بعد اس کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوگی، اور اگر ہم اپنی بات پر پورے نہ اترے تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا کاٹ دے۔ اس نے باروب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں کا رنگ یوں ہو گیا جیسے کسی نے ان میں خون بھر دیا ہو۔ رشیدہ تو یہ سن کر ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی کہ وہ کیسے ایک بچے کی بھیٹ دے سکتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر فوری سمجھ گیا اور پھر پینترا بدلتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا نہیں کرنا تو پھر چلی جاؤ ہمارے پاس سے، اور دوبارہ پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آنا۔ رشیدہ پھنس چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نفیسہ نے بھی اسے سمجھایا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور بے اولاد رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دے۔ بات تو نفیسہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے رشیدہ نے بھی بددلی سے اس عامل کی بات تسلیم کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد کسی بچے کو لے کر اس کے آستانے پر آئے گی۔ اس نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اسی طرح کی 2-3 اور خواتین کو بیوقوف بنا کر ان کے ذریعے بچے اغوا کروا کر انہیں بھی اپنے شیطان کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان خواتین کو بھی غائب کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔
یہ عامل اپنے شیطانی علوم میں ماہر بننے کے لیے اس قدر سفاک ہو چکا تھا کہ اسے انسان اور جانور میں بالکل فرق نظر نہیں آتا تھا۔ اسی لیے وہ رشیدہ کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ رشیدہ نے حسب وعدہ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک 10 سال کا بچہ مہیا کر دیا، جسے اس نے اپنے آستانے پر پہنچنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کٹیا میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی کٹیا چونکہ شہر سے باہر ایک جنگل کے اندر درختوں کے جھنڈ میں تھی، اس لیے فوری طور پر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس بچے کے ساتھ بھی اس نے وہی وحشیانہ سلوک کر کے اپنے شیطان کو اس کا مغز پیش کر دیا تھا، جس کے عوض وہ اسے سفلی دنیا کا ایک وظیفہ بتا چکا تھا۔ رشیدہ کو اس نے ایک روز شام کے وقت اپنے آستانے پر بلوایا اور نفیسہ کو اس بات سے بے خبر رکھا کہ وہ صرف رشیدہ کو اپنے آستانے پر بلا رہا ہے۔ رشیدہ کے وہاں پہنچتے ہی اس نے مکرانہ طریقے سے ورد کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھما دیا جس میں کوئی سیاہی مائل سی چیز تھی۔ ایک نظر میں وہ آئل ہی لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے ورد کرتے ہوئے رشیدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس میں سے ایک گھونٹ پیتی رہے، رشیدہ اس کا اشارہ دیکھتے ہی پیالے میں سے وقفے سے گھونٹ پیتی رہی۔ ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی پیے ہوں گے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر ایک جانب جا گری۔ اس کے گرتے ہی اس عامل نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کی تسبیح کو ایک جانب پھینکا اور جلدی سے زمین پر گری ہوئی رشیدہ کی طرف لپکا۔ اس دوران وہ آواز دے کر اپنے ایک ساتھی کو اندر بلا چکا تھا، جو ایک ہٹا کٹا شخص تھا جس نے سیاہ چولا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھونگی عامل سے زیادہ خباثت چھائی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر گری رشیدہ کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتا اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ اپنے کام پر دھیان دو اور جیسا کہا تھا ویسا کرو اور واپس آ کر مجھے اطلاع کرو۔ ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پر کستے ہوئے اس نے کہا۔ تھپڑ کھا کر شاید وہ ہوش میں آ گیا تھا اور پھر اس نے نیچے پڑی رشیدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت ایک بیڈ پر رشیدہ آڑی ترچھی پڑی تھی اور اس کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی میز پر ایک تیز دھار چھری موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی سی پلیٹ بھی رکھی تھی۔ ہال میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ہال آستانے کے تہہ خانے میں بنایا گیا تھا، جسے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک وہی عامل سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا، جو کچھ ہی دیر میں اس بیڈ کے نزدیک آ کر رک گیا جس پر اس وقت رشیدہ لیٹی ہوئی تھی۔ قریب جاتے ہی اس نے چھری اٹھائی اور رشیدہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیز دھار چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ رشیدہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، لیکن اس نے جلدی سے اس کا منہ پوری طاقت سے بند کر دیا اور اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگی، لیکن اس نے اسے اور مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کافی دیر تک تڑپنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور بیڈ پر خون بہنے لگا۔ سفید چادر تیزی سے سرخ ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے نزدیک رکھا ایک گلاس ہاتھ میں تھاما اور اس میں اس کے جسم سے بہنے والا تازہ خون بھرنے لگا۔ گلاس بھرتے ہی وہ اسے غٹاغٹ پی گیا۔ پھر اسی طرح اس نے 2-3 گلاس بھرے اور انہیں بھی اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس کا چہرہ ایک وحشی سانڈ کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خون پینے سے اس کے اندر کا جوش ایک طوفان برپا ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ خون پینے کے بعد اس نے گلاس ایک جانب اچھال دیا اور اسی چھری سے رشیدہ کے جسم کے کچھ حصوں سے گوشت کے پارچے اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ ایک ماہر کسائی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اپنے مطلب کا گوشت جسم سے اتارنے کے بعد اس نے ایک چھرے سے اس کا مغز بھی نکال کر اسی پلیٹ میں رکھ لیا جس میں رشیدہ کے گوشت کے پارچے رکھے تھے۔ رشیدہ کے جسم سے تقریباً تمام خون نکل کر بیڈ پر بہنے کے ساتھ ساتھ نیچے زمین پر بھی ٹپک رہا تھا، لیکن اس شخص کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ مغز کو اپنے گرو شیطان کے لیے سنبھالنے کے بعد اس نے رشیدہ کے جسم کو وہیں بیڈ پر ہی رہنے دیا اور گوشت والی پلیٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔
وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے وہ کسی عورت کو قتل کرنے کے بجائے شہد کی مکھیوں کا جھتا اتار کر اس میں سے شہد نکال کر بڑے فاتحانہ انداز میں چلا آ رہا ہو۔ ایک زندہ انسان کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ پیٹ کر اس طرح مطمئن انداز میں چلنے والے کو دیکھ کر عقل حیران تھی۔ اپنی مرضی کے بچے تلاش کرنے کے لیے اسے مارے مارے پھرنا پڑتا تھا، اور شہر میں پولیس بھی ایسے مشکوک افراد کی تلاش میں سرگرداں رہتی تھی۔ اس لیے اسے خود جا کر بچوں کو تلاش کرنے میں کافی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اولاد کی خواہش مند خواتین کو اولاد کا جھانسا دے کر ان کے ذریعے اپنی مرضی کے بچے گھر بیٹھے منگوا لیتا تھا، اور اس طرح اسے خود جا کر خطرہ مول نہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک چھوٹے سے غار میں دھونی جمائے گیروے رنگ کا لنگوٹ کسے ایک بھدا سا انسان بیٹھا تھا، جس کے آگے ایک انگیٹھی میں آگ روشن تھی، اور وہ وقفے وقفے سے اس میں پلیٹ سے لوبان اور گوگل اٹھا کر اسے آگ میں پھینک دیتا تھا، جس سے ارد گرد ایک بدبودار دھواں پھیل جاتا تھا۔ ایک اچھے خاصے انسان کو وہ بو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا رہا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دور سے وہی عامل اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک انسانی دماغ موجود تھا۔ اس نے قریب آتے ہی وہ پلیٹ اس کے نزدیک رکھ دی اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بھدا انسان اس کے وہاں آنے سے بے خبر آنکھیں بند کیے مسلسل کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں تھیں کہ جیسے دہکتا ہوا آگ کا گولا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولتے ہی عامل کو پکارا، کتنے بچے اب تک ہو چکے ہیں؟ گروجی، یہ چوتھے بچے کا مغز ہے، اسے نوش کیجیے اور مجھے ایک اور کالی طاقت عنایت کیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد 7 بچے پورے ہو جائیں تاکہ میں پوری طرح طاقتور بن جاؤں۔ میں آپ کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ عامل نے دانت نکوستے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بھیک منگو جیسا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے وہاں رکھ دو، میں فارغ ہو کر اسے کھاتا ہوں، اور ہاں، کل رات 1 بجے تمہیں وہ طاقت خود تلاش کرتی ہوئی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اس بھدے انسان نے کرخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عامل کچھ دیر تک وہاں بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ اس انسان نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ دیکھ کر عامل اٹھ کر غار سے باہر نکل گیا۔ یہ غار شہر سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے میں موجود تھا، اور اس طرف لوگ اس لیے نہیں آتے تھے کیونکہ اس انسان نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے یہاں کچھ شعبدے کیے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور رات کے علاوہ دن میں بھی کبھی اس طرف سے نہیں گزرتے تھے۔ عامل اپنے گھر پہنچ کر اسی سوچ میں گم تھا کہ 3 بجے ابھی مزید حاصل کرنے ہوں گے تاکہ انہیں بھی بھینٹ چڑھا کر بقایا 3 طاقتیں بھی حاصل کر سکے۔ لیکن جس طرح اب شہر میں پولیس پھیل چکی تھی، اس طرح اسے کافی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ رشیدہ کی وجہ سے بھی اسے ایک بچہ بڑی آسانی سے مل گیا تھا، لیکن اب تک تو اس کی گمشدگی کی اطلاع بھی اس کے گھر والوں نے مقامی پولیس کو دے دی ہوگی۔ اس لیے اب اسے نہایت چوکنا ہو کر اپنا کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا جس کے لیے وہ اتنی محنت کر چکا ہے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ شہر سے باہر ان پہاڑیوں کی طرف پولیس کے چند افراد ہاتھوں میں اسلحہ لیے بڑی خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی سربراہی انسپکٹر خرم کر رہے تھے۔ مخبر کی اطلاع پر اسے قوی یقین ہو گیا تھا کہ ان پہاڑیوں میں ہو نہ ہو کوئی جرائم پیشہ افراد کا بسیرا ہے، اس لیے وہ اپنے افسران بالا کو اعتماد میں لے کر اور ان کی اجازت سے اس وقت ان کی سرکوبی کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اسی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے میں طے کیا، کیونکہ وہ بڑی احتیاط سے اس جانب بڑھ رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ اپنے ٹھکانے کے آس پاس مختلف طریقوں سے ایک نگرانی کا نیٹ ورک بھی بنا لیتے ہیں جو انہیں کسی قسم کے خطرے سے فوری خبردار کر دیتا تھا۔ اس لیے وہ سیدھے ان پہاڑیوں کی جانب بڑھنے کے بجائے زگ زیگ طریقے سے مختلف جھاڑیوں اور درختوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ ان پہاڑیوں کے نزدیک جا رہے تھے، ویسے ویسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔
پہاڑیوں کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی، کیونکہ ان پہاڑیوں کے متعلق خوفناک واقعات سننے میں آ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے ایک انجانا سا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ انسانوں سے تو لڑا جا سکتا تھا، لیکن مافوق الفطرت چیزوں سے لڑنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر تک ایک طرف رکنے کے بعد انہوں نے اس غار کو سامنے کے علاوہ دائیں بائیں سے بھی گھیرے میں لینا شروع کر دیا، تاکہ اگر کوئی باہر نکل کر بھاگے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ رات کے بھیانک اندھیرے میں پہاڑیاں دیوں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں، جیسے بہت سے دیو آپس میں سر جوڑے کھڑے ہوں۔ کافی دیر تک ٹکٹکی باندھے غار کی طرف دیکھنے کے باوجود جب اس کے اندر سے کوئی باہر نکلتا دکھائی نہ دیا تو انسپکٹر نے اس کے اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ میرے خیال میں ہمیں اب اس غار کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ تمام راستے ہمیں کوئی بھی ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ جس سے پتہ چل سکتا کہ اس غار میں رہنے والوں نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی پہرہ وغیرہ لگایا ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ہمیں باہر رک کر مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس طرف آ نکلا ہو اور پھر یہاں سے جا بھی چکا ہو، لیکن جب ہمارے مخبر نے اسے اندر جاتے یا باہر آتے دیکھا ہوگا تو وہ یہاں سے جا چکا ہوگا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں غار کے اندر بڑھنے لگے۔ غار کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ شاید وہاں رہنے والوں کو پکا یقین تھا کہ اس طرف کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے وہ بے فکر تھے۔ ان میں سے 2 افراد نے جیب سے ایک ٹارچ نکال کر اسے روشن کیا۔ اس کے سامنے کے شیشے پر ایک سیاہ پیپر چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود تھا، جس میں سے روشنی کی ایک دھار کی طرح باہر نکل رہی تھی۔ اس طرح دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے کیا جاتا تھا۔ فی الحال ایک ٹارچ بند رکھو، صرف ایک کا ہی استعمال کرو۔ انسپکٹر نے ان کے ہاتھ سے ٹارچ لیتے ہوئے اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر وہ ایک ٹارچ کی روشنی سے اس غار کا جائزہ لینے لگے۔ اس کے اندر ایک جانب قدرتی دروازہ سا بنا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے جلدی سے ٹارچ کے آگے اپنا ہاتھ رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا کہا، اور پھر وہ سب ایک کونے کی جانب بڑھنے لگے جو دروازے سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ پہلے ٹارچ کی روشنی میں اس کونے کو دیکھ چکے تھے، اس لیے اندھیرے میں اندازے سے اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ کونے میں پہنچ کر وہاں رک کر کوئی آہٹ وغیرہ سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن چاروں طرف ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اس وقت غار میں ان کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ لیکن اپنی پولیس ٹریننگ کی وجہ سے انسپکٹر کی چھٹی حس اسے اس بات سے شدت کا احساس دلا رہی تھی کہ اس وقت ان کے علاوہ بھی اس غار میں کوئی موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی ان کی طرح آنے کا پتہ چل چکا ہو اور وہ بھی ان کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے وہ اپنی پوری تسلی کیے بنا اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ غار میں مسلسل ایک چلہ کاٹنے کی وجہ سے وہ بھدا انسان کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سے اپنا چلہ ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے برداشت سے بیٹھا اپنا کام نمٹانے لگا۔ اسے اس کام میں مزید 1 گھنٹہ اور لگ گیا، اور اپنا چلہ پورا ہوتے ہی جیسے اس کے منہ سے اطمینان کی ایک گہری سانس نکلی، اور اس نے اپنے قریب رکھے کچھ پھل کھائے اور وہیں پیر پسار کر لیٹ گیا۔ وہ کب تک سویا رہا اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور غار میں ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی جو غار کے باہر سے اندر کی جانب آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ چاند کی روشنی تھی جو تھوڑی بہت اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ چٹائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹہلتا ہوا غار کے دہانے کی جانب بڑھنے لگا۔ باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پہاڑیوں کے آس پاس کا علاقہ روشن دکھائی دے رہا تھا۔ چاندنی کا سحر مدہوش کیے دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا باہر کا نظارہ کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سامنے موجود چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹیلوں پر بے شمار جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جن پر بیر کی شکل کے پھل لگے ہوئے تھے، جن کا رنگ زردی مائل تھا۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے پھل تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اور اس پر لگے کچھ پھل توڑ کر منہ میں ڈال لیے اور انہیں چبانے لگا۔ شاید ان کا ذائقہ برا نہیں تھا،
اسی لیے وہ بڑی رغبت سے انہیں چبا رہا تھا۔ ابھی اسے وہاں رکے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کافی دور کچھ انسانی حیولے حرکت کر رہے ہوں۔ وہ چونک کر اسی جانب دیکھنے لگا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اگر یہ انسان تھے تو یہاں کیا کر رہے تھے، کیونکہ ان پہاڑیوں کے متعلق تو اس نے اور اس کے شاگرد نے یہ افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں کہ ان پہاڑیوں میں بھوت پریت رہتے ہیں جو اس طرف آنے والوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کیسے انسان تھے جو اسے دکھائی دیے تھے؟ اسے کچھ شک ہوا تو وہ فوراً واپس پلٹا اور تیزی سے دوڑتا ہوا غار کے اندر گھس گیا۔ اندر آ کر اس نے جلدی سے سامنے پڑا اپنا چلے کا سامان سمیٹا اور اسے اٹھا کر سامنے دکھائی دینے والے ایک دروازے کے اندر چلا گیا۔ اپنا سامان وہاں رکھ کر وہ واپس غار میں آیا اور جلدی سے اس کے دہانے کے ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھے باہر دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود جب اسے اس طرف کوئی آتا ہوا دکھائی نہ دیا تو اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا اور جیسے ہی کھڑا ہونے کے لیے اٹھا تو یکدم اسے وہی انسانی حیولے غار سے کچھ فاصلے پر دوبارہ دکھائی دیے۔ یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کا وہم نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ وہ چوکنا ہو کر وہیں دوبارہ بیٹھ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اسے اب وہ حیولے واضح دکھائی دینے لگے تھے اور یہ دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ انسانی حیولے پولیس کے افراد تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک منتر پڑھ کر باہر کی جانب پھونکا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کے منتر نے کوئی کام نہ کیا۔ غالباً وہ انسان مسلمان تھے اور ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کی وجہ سے اس کے منتر نے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے دوبارہ کوئی اور منتر پڑھ کر اسی جانب پھینکا، لیکن وہ بھی بیکار گیا۔ وہ انسانی حیولے مسلسل بڑے محتاط انداز میں اسی غار کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ شاید کسی نے پولیس کو مخبری کر کے اس طرف آنے کا موقع دیا ہے۔ اپنے منتر بیکار جاتے دیکھ کر اسے بہت افسوس اور غصہ آیا۔ جن کے لیے وہ رات دن اپنے آرام کو داؤ پر لگا کر محنت کر رہا تھا وہ تمام کے تمام ان انسانوں کے سامنے بیکار ہو چکے تھے۔ خود کو ناکام ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے اسی دروازے کی جانب بھاگ گیا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے اپنا سامان لے جا کر رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دوڑتا ہوا ایک اور کونے کی جانب بڑھا اور اس پر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا تخت کھسکا کر اس کے نیچے موجود ایک قالین کا بوسیدہ سا ٹکڑا ہٹایا تو ایک ڈھکن دکھائی دیا۔ اسے اٹھا کر اس نے ایک جانب رکھا اور نیچے جاتی سیڑھیاں اترنے سے پہلے دوبارہ ڈھکن اور قالین کے ٹکڑے کو اسی طرح رکھ کر نیچے اترتا چلا گیا۔ ڈھکن کے اندر بھی ایک کنڈی لگی ہوئی تھی جسے اس نے نیچے اترنے سے پہلے اچھی طرح لگا دیا۔ غار کا دہانہ چونکہ ایک ہی تھا اس لیے اس طرف سے تو باہر جایا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسی تہہ خانے میں چھپنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس لیے اسے فوری طور پر یہی ایک حل دکھائی دیا۔ تہہ خانے میں جا بجا مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کافی مدت کے بعد اس میں نیچے اترا ہو۔ تہہ خانے میں گھٹن کم کرنے کے لیے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا روشن دان بنایا ہوا تھا جس میں سے پہاڑیوں کی دوسری جانب سے اندر ہوا کا گزر ہونے سے گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ روشن دان کا سائز اتنا تھا کہ اگر کوئی سمٹ کر باہر نکل سکے تو آسانی سے باہر نکل سکتا تھا، لیکن اس وقت یہ روشن دان اس کے لیے بیکار تھا، کیونکہ اگر وہ کوشش کر کے دوسری جانب نکل بھی جاتا تو دوسری جانب پہاڑی کی ایک سپاٹ دیوار تھی جو تقریباً 30-40 فٹ کے لگ بھگ نیچے ایک گہری کھائی کی طرف تھی۔ اس لیے اگر کوئی اس روشن دان سے دوسری جانب کود جاتا تو نیچے گہری کھائی میں جا گرتا۔ اس لیے اب سوائے اسی تہہ خانے میں چھپ کر اس پولیس پارٹی کے واپس جانے کا انتظار کیے بنا کیا کیا جا سکتا تھا۔ کافی دیر تک غار میں داخل ہونے اور وہیں چھپ کر کسی قسم کی کوئی آہٹ وغیرہ سننے کے بعد انسپکٹر نے دوبارہ ٹارچ روشن کر کے اپنے ساتھیوں کو اس دروازے کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا جس کی تعمیل میں وہ سب آہستہ آہستہ محتاط انداز میں اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں موجود ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور کچھ سامان کو ادھر ادھر کھسکا کر تلاشی لینے لگے۔ یہ دیکھیں، یہاں ایک ڈھکن موجود ہے، ایک پولیس والے کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔
انسپکٹر اس کے قریب ہی موجود تھا۔ اس نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف ایک پولیس والا کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا تو زمین پر ایک ڈھکن موجود تھا۔ اس نے ماتحت کو وہ ڈھکن اٹھانے کے لیے اشارہ کیا، لیکن جب اس نے اسے اوپر اٹھانے کے لیے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا تو یوں لگا جیسے وہ اندر سے کسی نے بند کر رکھا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ نیچے ہی ہے۔ شاید انہیں ان کے آنے کا پتہ چل گیا، ورنہ تو وہ اس طرح اس کے اندر جا کر یوں کنڈی نہ لگا لیتے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے اس ڈھکن کو توڑ کر نیچے جانے کا فیصلہ کیا اور 2-3 پولیس کے افراد نے مل کر زور لگایا تو ایک ہی جھٹکے سے ڈھکن پوری طرح اکھڑ کر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے فوری اسے ایک جانب رکھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ انہوں نے وہیں رک کر اندر کچھ سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر یکدم خاموشی طاری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان کے نیچے اترنے کے منتظر ہوں، اس لیے وہ محتاط ہو کر نیچے اترنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر وہیں رکنے کے بعد انہوں نے اسلحہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے اترنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ نیچے کی جانب اترتے چلے گئے۔ تہہ خانے میں 2-3 لکڑیوں کی پیٹیاں اور کچھ کاٹ کباڑ کا سامان موجود تھا۔ انسپکٹر نے اب ٹارچ کے سامنے لگا کالا پیپر ہٹا دیا تھا۔ روشنی کا بڑا سا ہالہ تہہ خانے میں پھیل گیا اور اس سے اندر کی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ ایک جانب موجود روشن دان سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اور ہوا آ رہی تھی، جس سے وہاں گھٹن کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ اس نے سب کو وہاں کی تلاشی لینے کا کہا اور خود ہاتھ میں پستول تھامے بڑی چوکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی انہوں نے اس بھدے انسان کو ایک لکڑی کے پیچھے چھپے ہوئے جا لیا۔ وہ دم سادے وہاں موجود تھا، لیکن ظاہر ہے تہہ خانہ اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ وہ اسے جلد تلاش نہ کر پاتے، اس لیے تھوڑی سی کوشش سے انہوں نے اسے وہاں سے نکال کر انسپکٹر کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا، تو یہ تم ہو جس نے لوگوں میں خوامخواہ کا خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا کہ یہاں بھوت پریت کا سایہ ہے اور وہ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ زناٹے دار تھپڑ نے اس کا گال پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ درد سے کلبلانے لگا، لیکن انسپکٹر نے دوبارہ ایک اور تھپڑ اسے جڑ دیا۔ بتاؤ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ پھر اس کے بتانے پر کہ یہاں وہ صرف اکیلا ہی رہتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا، تو انہوں نے اسے وہاں سے نکال کر اس کا تمام ساز و سامان قبضے میں لے کر اسے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہاں اس پر 3rd ڈگری کا استعمال کر کے انسپکٹر نے اس سے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اس ڈھونگی عامل کو بھی اس کے آستانے سے گرفتار کر لیا، اور پھر انہوں نے جب میڈیا اور افسران بالا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر شخص کا یہی مطالبہ تھا کہ بچوں کے ان قاتلوں کو سرعام پھانسی پر لٹکایا جائے یا انہیں عوام کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ وہ خود انہیں اپنے بیوی بچوں کی دردناک اموات کا بدلہ لے کر کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ پھر 2-3 روز تک انہیں پولیس کی سخت حفاظت میں رکھنے کے بعد سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ عوام میں اس قدر غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی کہ سرعام پھانسی پر لٹکا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے انہیں پتھر مار مار کر گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل کر دیا۔